بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں، دونوں کے، مکہ مکرمہ اور کعبہ شریف، مکہ مکرمہ سے شہر مراد ہے اور کعبہ شریف سے جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کافی سارے فضائل آئے ہیں۔ نمونے کے طور پر چوتھے پارے کے پہلے صفحے پہ ہمارے رب فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف برکت والا مکان ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مکانات تو اس سے پہلے بھی تھے، لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلے یہی مکان مقرر ہوا۔ اور متعدد صحابہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ تمام زمین پیدا ہونے سے پہلے یہ جگہ پانی پر بلبلے کی طرح تھی، پھر اسی کو پھیلا کر ساری زمین اسی سے بنائی گئی، جیسے آٹے کے پیڑے سے پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہودی بیت المقدس کو سب سے افضل شہر بتاتے تھے، وہاں بہت سے نبی علیہ السلام کا قیام رہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو بیت اللہ ہے، یہاں بہت ساری کھلی ہوئی نشانی ہیں اور افضلیت موجود ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کا نشان بن گیا اور وہ اب کعبے کے قریب ایک قبے میں ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر میں قدم کے نشانات کا ہزاروں سال کے بعد بھی ہونا بھی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے۔ اسی طرح ہمارا رب بیت اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ دو وجہ سے یہ جگہ مقام امن ہے۔ ایک تو آخرت کے اعتبار سے کہ جو بھی نماز اور حج کرتا ہے جہنم کے عذاب سے امن ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس وجہ سے اگر باہر کسی کو قتل کر کے اندر آ جائے تو وہاں بیت اللہ میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کو مجبور کر کے باہر نکالا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے رب فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت کہ ہم نے خانہ کعبہ کو روگوں کو لوٹنے کی جگہ مرجع بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ مرجع بنانے کا ایک مطلب قبلہ بنایا، لوگ نماز میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، حج عمرے کے لیے اس کی طرف آ سکتے ہیں، اور ایک مطلب ثواب بھی ہے کہ وہاں کی نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے۔ اور ایک مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مرجع کا مطلب کہ اس بیت اللہ سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر! اس بیت اللہ سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا۔ ایک مرتبہ حج کر کے عمرہ کر کے جاتے ہیں، بار بار لوٹ کے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے رب فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب بنیادوں کو بیت اللہ کی اٹھا رہے تھے ابراہیم بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی علیہم السلام، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہماری قبول کر لیجئے، آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں اور ہمارے نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہ ان بزرگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور اللہ جل جلالہ نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ احادیث مبارکہ میں یہ والی بات ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک مکہ مکرمہ حرم کی ایسی تعظیم کریں گے جیسے اس کی تعظیم کا حق ہے، اور جب لوگ اس کی تعظیم کو ضائع کر دیں گے تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجر اسود اور مقام ابراہیم نہ اٹھا لیے جائیں۔
قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، حبشہ کے لوگ کعبہ پر چڑھائی کریں گے اور اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ ایک حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا اور پچھلا حصہ جدہ کے سمندر کے پاس ہوگا، اور نعوذ باللہ وہ بیت اللہ کو گرائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی 120 رحمتیں روزانہ ہر وقت اس گھر پہ نازل ہوتی ہے۔ 60 رحمتیں تو طواف والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو ملتی ہیں۔ بیت اللہ کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی پیدا ہوا۔ ایمان و تصدیق کے ساتھ جو بیت اللہ کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں بیٹھ کے بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہے، چاہے طواف و نفل نہ بھی پڑھے، وہ افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھے اور بیت اللہ کو نہ دیکھے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسے رات کو جاگنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا 1 سال کے نفل کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائے اور بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حجر اسود کو اللہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے، حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جن آنکھوں سے وہ دیکھے گا، اور حجر اسود کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہو۔ بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے ایمان و تصدیق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں، کعبے کے لیے ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں۔ اس سے پہلے زمانے میں کعبہ نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میری طرف آنے والے کم ہو گئے، زیارت کرنے والے کم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، میں امت محمدیہ مسلمانوں کو پیدا کرنے والا ہوں جو بڑے خشوع والے ہیں، بڑے سجدے کرنے والے نمازی ہیں، تیری طرف ایسے جھکیں گے جیسے کبوتر اپنے انڈے کی طرف وہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار حجر اسود کی توفیق دے، لیکن یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ بوسہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ یہ جو یوں ہم کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، یہ بھی بوسہ کے قائم مقام ہے، ورنہ وہاں جانا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور لوگ آپس میں ایسی دھکم پیل ہوتی ہے کہ حقوق العباد کا خیال تک نہیں رہتا۔ تو اس لیے دور سے اس طرح کرنا یہ بھی کیا ہے، یعنی یہ بھی بوسہ کے قائم مقام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حجر اسود جب جنت سے دنیا میں اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدمیوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے گناہ والے ہاتھوں سے چھوا، اس کے گناہوں کی تاثیر سے وہ کالا ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے، جب محض ہاتھ لگانے سے پتھر پہ یہ اثر ہوا تو دلوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو ہر وقت گناہوں سے جڑے رہتے ہیں، آپ کا فرمان ہے جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر کے دھو لے تو صاف ہو جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے۔ دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اسی طرح ہوتے ہوتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رکن یمانی، یہ حجر اسود سے جو پہلے کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ 70 فرشتے وہاں مقرر ہیں جو وہاں جا کے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، دونوں جہاں کی عافیت مانگتا ہوں، اللہ میں بھلائی عطا فرما دے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کے دے۔ تو اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ رکن یمانی بابرکت جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ہم نے حجر اسود
یا رکن یمانی کا استیلام یعنی ہاتھ اٹھانا نرمی یا سختی میں نہیں چھوڑا، رش ہو یا نہ ہو ہم استیلام کرتے تھے۔ جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استیلام کرتے تھے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا استیلام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کسی بندے نے جو بھی وہاں دعا کی اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ملتزم حجر اسود سے لے کر کعبے کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس کا نام ملتزم ہے کہ یہ چمٹنے کی جگہ ہے اور 100% وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینے کو دیوار سے چمٹایا، دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پھیلایا اور یہ کہا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ اس جگہ کے متعلق دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے حضرت نور اللہ مرقدہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر استاد حدیث سناتے وقت اپنا ذاتی تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس جگہ دعا کی، وہ قبول ہوئی۔ اور شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں میرا بھی ذاتی تجربہ یہ ہے، اللہ پاک دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط مکہ والوں کو لکھا اس میں لکھا 15 جگہ مکہ میں دعا قبول ہوتی ہے، طواف کرتے وقت، ملتزم پر، میزاب رحمت کے پاس، کعبہ شریف کے اندر، زمزم کے کنویں کے پاس، صفا کے اوپر، مروہ کے اوپر اور ان کے درمیان دوڑتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں اور منی میں، اور 13، 14، 15 یہ تینوں شیطانوں کو جب کنکریاں مارتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر پر نماز جو پڑھے گا 1 نماز کا ثواب ملے گا، محلے کی مسجد میں پڑھے گا 25 گنا ملے گا، جامع مسجد میں پڑھے گا 500 تک ثواب ملے گا، بیت المقدس میں پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب، میری مسجد مدینہ میں پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مکہ مکرمہ میں اگر نماز پڑھے گا تو 1,00,000 کے برابر اللہ پاک نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان مقدس مقامات کی محبت نصیب فرمائے اور بار بار اللہ پاک ہمیں اس جگہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زمزم کا پانی جس نیت سے جو پیے گا وہی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اگر پیاس بجھانے کے لیے پیے گا تو یہ وہی کام دے گا، کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیو گے اسی کا کام ملے گا، کسی بیماری کی صحت کی نیت سے پیو گے تو وہی کام ملے گا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔ حضرت جبرائیل کی خدمت کا مطلب ان کی کوشش سے یہ چشمہ زمین سے ابلا، جو قصہ وہ مشہور ہے اور سب کو معلوم ہے۔ اللہ پاک ہمیں زمزم بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے شہر کو خطاب کر کے کہا تو کتنا بہترین شہر ہے اور مجھ کو کتنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اگر یہ مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر کے یہاں سے نہ جاتا۔ اللہ پاک ہمیں ان پاک جگہوں کی محبت نصیب فرمائے، دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما اور ہمیں شر سے بچا۔ اللہ ان پاک مقامات کی محبت عطا فرما اور ادب اور احترام کے ساتھ، عزت اور عافیت کے ساتھ ہمیں بار بار جلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے انتظامات عافیت والے فرما دے، لیکن ہمیں پاؤں چل کے طواف کی توفیق عطا فرما اور وہاں
صفا مروہ کی سعی بھی پاؤں چل کے نصیب فرما، اور اے اللہ مدینہ کی زیارت بھی آسان فرما، اور ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، تمام ایمان والوں کو ان پاک جگہوں کی محبت عطا فرما، ہمیں دل سے ان کی قدر اور تعظیم اور محبت عطا فرما، اور بار بار زیارت سے ہمیں منور فرما۔ یہاں کی برکات اور یہاں جو فیوز اور رحمتیں آسمان سے برستی ہیں، اللہ ہم سب کو اس میں سے وافر مقدار میں حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا